جی السلام علیکم ڈیئر ویورس، ہوپ یو ویل انجوائنگ گڈ ہیلتھ. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیجر سے ریلیٹڈ ہے، اور او لیولس کی جو سیریز ہم کر رہے ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے، یہ 7th ٹاپک آپ کا بنے گا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج مزیدار چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو ویو بھی دکھائیں گے. اور فوگی مارننگ ہے، بہت زبردست آؤٹ کلاس سا ویو ہے، اور ادھر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ رائٹ ناؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست باہر جیسے بادل آئے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا ویو ہے. چلیے جی، اب اسی پیارے سے موسم میں ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک، امپورٹنٹ جو ٹپس ہیں، پوائنٹس ہیں لیجر سے ریلیٹڈ، جو کہ آپ کے ایم سی کیوز میں آئیں گے، رائٹ. تو اس کو ہم نے آج یہاں پر جو ہے نا وہ ٹیکل کرنا ہے. سو ٹاپک ہے ہمارا دا لیجر. اوکے، سو اس میں فرسٹ پوائنٹ ہمارا کچھ اس طرح سے ہے. تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں مجھے مشکل پیش آئے گی، تو آپ نے پلیز مائنڈ نہیں کرنا. آج میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ اچھا سا ویو بھی دکھائیں باہر کا، اور آپ سے ڈسکشن بھی کریں. سو فرسٹ پوائنٹ از دا فالوئنگ ٹاسک وڈ بی کیریڈ آؤٹ بائی این اکاؤنٹنٹ. اور آپ کو یاد ہوگا فرسٹ لیسن ہمارا جو تھا اس سیریز کا، جو فرسٹ ٹاپک تھا، اس کے اندر ہم نے بک کیپر کے ٹاسک وہ بھی ڈسکس کیے تھے. تو یہ اکاؤنٹنٹ کا ٹاسک ہم نے دیکھنا ہے. تو اکاؤنٹنٹ کا ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک سال کے اکاؤنٹس کو دوسرے سال کے فائنینشیل رزلٹس کے ساتھ ایک سال کو دوسرے سال سے کمپیئر کرنا ہوتا ہے. سو یہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک تو ٹاسک آ گیا کہ اس نے کمپیئر کرنا ہے، رائٹ. کمپیئر کرنا ہے فرسٹ ایئر کے رزلٹس کو 1 ایئر کے سیکنڈ ایئر کے ساتھ، تاکہ وہ پرفارمنس اپنی ایویلیویٹ کر سکے. اس کے بعد بی ہے، اس نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے دا اکاؤنٹنگ ریکارڈس. انٹرپریٹ مینس کہ اس کے اندر اس نے جو ریشوز ہیں، ریشوز آپ لوگوں نے ریشوز والا بھی ٹاپک آنا ہے، ریشو انالیسس کہ گراس پروفٹ کیا ہے، نیٹ پروفٹ کیسا ہے، کرنٹ ریشو، یہ ساری چیزیں، یہ انٹرپریٹیشن جو اس کا کام ہوتا ہے. دین یہ تو اس کا پرائم کام ہے، اس نے ٹرائل بیلنس کو لے کر اور ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کر کے اسٹیٹمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں. اور آپ نے جو بھی او لیول میں ڈسکس کرنی ہے وہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ ہے، سول ٹریڈر کے حوالے سے، پارٹنرشپ اور ان کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ SOFP اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، یہ بھی جو ہے نا وہ پریپیئر ہم کریں گے بینگ این اکاؤنٹنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ جب کمپنی ہے، کمپنی میں آپ کا او لیول کے اندر جو چینجز ان ایکویٹی ہے اس کو بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور کیا چیز یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ نہیں کرے گا، مین کہ اس کی ڈومین نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ ریکارڈنگ دا فائنینشیل ٹرانزیکشن. تو یہ پھر کس کا کام ہے؟ یہ آپ کا جو بک کیپر ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے ریکارڈ کرنا جرنل یا پرائمری بکس کے اندر. پرائمری بکس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ، اور اس کے بعد اس کے لیجرز اور ٹرائل بیلنس تک یہ بک کیپر کا کام ہوتا ہے. پھر آگے جو پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، یہ جو ٹاسک اوپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہمارے ٹاسک جو ہے نا وہ اکاؤنٹنٹ نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر، وہ ہے ہمارا کیا کہ چیکس ریسیوڈ فرام آ ڈیٹر از ریکارڈیڈ ان دا سیلز لیجر بٹ کیش سیلز آر ریکارڈیڈ ان کیش بک. تو جب آپ چیک ریسیو کرتے ہیں ڈیٹر سے، تو کیونکہ ڈیٹر سے آپ کو چیک ریسیو ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈیٹر کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. تو ڈیٹر کا جو لیجر ہے اس میں وہ چیز آئے گی. اور جو کیش سیلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی کیش سیلز کا جو لیجر ہوگا وہاں جائیں گی، ہمارے ڈیٹر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جو کیش بک ہے اس کے اندر جو کیش سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی. اگر وہ بینک کی پیمنٹ ہے، چیک ہمیں ریسیو ہوا ہے، جو ڈیٹر کا ہے وہ ہم ڈیٹر کے اکاؤنٹ کے اندر لکھیں گے، لیکن کیش جو سیلز ہیں وہ ہمارے یہاں پر کیش سیلز کیش بک کے اندر آئیں گے. نیکسٹ
cash paid to a creditor is recorded in the, جو ہم نے کریڈیٹر کو کیش پے کیا کیش بک کے اندر بھی انٹری آئے گی, ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پرچیزز لیجر جو ہیں وہاں پر لکھیں گے. جو کریڈیٹرز ہیں ان کی بھی پیمنٹ ہم وہاں پر شو کریں گے, کیونکہ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ, پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ چیز مینشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول اکاؤنٹ ہے اس کا انڈیویجول لیجر ہے اس میں بھی وہ چیز پریزنٹ ہوگی, کیونکہ ہم نے انڈیویجول لیجرز بھی بنانے ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کنٹرول اکاؤنٹ بھی. یہ تھوڑی سی ڈسکشن شاید آپ کو عجیب نہ لگے, کیونکہ آلریڈی آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ویڈیوز کے اندر بھی دیکھ لی ہوں گی اور آپ نے کور بھی کر لی ہوں گی, اس لیے میں یہ ٹرمز بھی ساتھ ساتھ بولتا چلا جا رہا ہوں. 4th پوائنٹ ہے اے ٹریڈر who does not divides his ledger into sales, purchase or journal ledgers. Statement is correct that there are fewer entries in the sales or purchase accounts. تو ایک جو ٹریڈر ہے وہ اپنے انڈیویجول جو سیل کے لیجرز ہیں, سیلز کے لیجر ہیں, پرچیزز کے لیجر ہیں, جرنل لیجرز ہیں, ان کے اندر وہ اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں لکھتا. اسٹیٹمنٹ یہ کریکٹ ہوگی تب جب اس کی فیور انٹریز ہیں, تھوڑی انٹریز ہیں, زیادہ لمبا چوڑا اس کا کام نہیں ہے, لیکن جب اس کو جو ہے نا وہ زیادہ والیوم ہو جائے گا ٹرانزیکشن کا تو پھر اسے پرابلم آ جائے گی. لہٰذا اس کو سیلز کا لیجر علیحدہ بنانا پڑے گا, پرچیزز کا لیجر علیحدہ, اور جرنل لیجر جو ہے نا وہ علیحدہ مینٹین کرنے پڑیں گے. سیل لیجر سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ, پرچیز لیجر سے مراد یہ ہے کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ علیحدہ بنانے پڑیں گے, اور جرنل لیجر جو ہے نا وہ اس کے اندر تمام آپ کے ایسٹس ادر دین ڈیٹرز اور تمام انکمز, ایکسپنسز اور لائبلٹیز ادر دین پیبلز وہ سارے کے سارے ادھر آ جاتے ہیں. جی اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا این کیپس اے, ٹھیک ہے میں نارملی پہلا ورڈ ہی پڑھتا ہوں. اے کیپس اے فل سیٹ آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ. تو فل سیٹ آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ جو ہے نا وہ اے نے کیپ کیا ہوا ہے. تو گڈس پرچیز بائی اے فرام ڈبلیو, اے نے بکس بنائی ہوئی ہیں اور اس نے چیزیں پرچیز کی ہیں ڈبلیو سے, ور ریٹرن بیفور دے ور پیڈ. تو اے نے اس کو جو ہے نا اے ریکارڈ ریٹرن آف گڈس ان جرنل لیجر اینڈ پرچیز لیجر. تو اے جو ہے نا اس کو جرنل لیجر میں بھی ریکارڈ کرے گا اور پرچیز لیجر میں. پرچیز لیجر اس کا کون ہوگا, جو ڈبلیو ہے وہ اس کا پرچیز لیجر ہوگا, اور جرنل لیجر کے اندر جو آپ کی جو پرچیز ریٹرن ہے, سوری پرچیز ریٹرن, اس کا لیجر بنے گا علیحدہ سے, تو وہ جرنل لیجر کہلائے گا. تو پرچیز لیجر مینس کہ جو آپ کا جو پیبل ہے اس کا. سو ڈیئر ویورز, اب ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کی لیجر کی ہے. تو اس میں ٹوٹل سیریز کے اندر 8 ویڈیوز ہوں گی, تو آپ نے جو ہے نا وہ 8 ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ لیجر سے متعلق آپ کو MCQs میں پریشان انشاءاللہ نہیں ہوں گے آپ, اس میں نہ ہی وری کرنے کی ضرورت ہے. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.